قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ قرآن کریم اس بات پر گواہ ہے کہ بہت ساری قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجے ہیں۔ کچھ قومیں باقی بچ گئی اور کچھ قومیں ایسی تھی کہ جن کا صفحہ ہستی سے نام تک مٹا دیا گیا۔ کسی قوم کے اندر اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، اور اگر وہ قوم مان جائے، اللہ کی فرما بردار بن جائے، تب تو اللہ راضی ہو کے ان چھوٹے عذابوں کا بھی نعم البدل متبادل اچھا دے کے ان کے نقصان کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر قوم نہ مانے تو پھر اللہ بڑے عذاب نازل کیا کرتا ہے، اور جب اللہ کا بڑا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بھی باقی نہیں بچتا، وہ چاہے نیک ہو یا بد ہو، سب کو ہی اللہ تعالیٰ اس عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور کائنات کے حبیب نے فرمایا، ان میں سے جو نیک ہوں گے اللہ قیامت کے روز ان کو ان کی نیتوں پہ کھڑا کرے گا، لیکن عذاب سب کو لپیٹ لیتا ہے جب اللہ کا بڑا عذاب آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کچھ عذاب کے اسباب وہ بیان کریں گے، اور ان میں خصوصاً گناہ تو سارے ہی تباہ کر دینے والے ہیں، مہلک ترین ہیں، لیکن جن 7 گناہوں کو خصوصاً شریعت نے یہ کہہ کر توجہ دلوائی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہیں، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، ان کی طرف بھی توجہ دلواؤں گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ السجدہ کے اندر فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ضرور ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے ان کو، سوائے بڑے عذاب کے، یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے ہم پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ جو عذاب ہمیں نظر آتے ہیں یہ اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے مکان بھی بہہ جائیں، ہماری جناب فصلیں برباد ہو جائیں، بچے چلے جائیں، مائیں مر جائیں، باپ مر جائیں، یہ صرف اس لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ اگر تو ہم لوٹ گئے اللہ کی طرف تو یقیناً اللہ راضی ہو کہ انشاءاللہ یہ سارے نقصان پورے کر دے گا، لیکن اگر ہم نہ لوٹے تو میرے بھائی عذاب اکبر منتظر ہے۔ یہ جو ہم جماعت کے اندر خطبات کے اندر آپ کے سامنے چیخ چیخ کے کہتے ہیں، لوگو آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ، محمد الرسول اللہ کے تابعدار بن جاؤ، بھائی اس کے پیچھے یہی لاجک ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اس بات کو خوب سمجھ لو، جان لو، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت، وہ غفور الرحیم بھی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے اللہ عذاب بھیجتا ہے؟ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری میں تم فساد دیکھ رہے ہو، بما کسبت ایدی الناس، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن تمہارے اپنے کرتوت اتنے گندے ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے تمہارے اوپر عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو کوئی دوش نہ دے، کوئی قصوروار نہ ٹھہرائے کہ اللہ عذاب بھیجتا ہے، ہمارا ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ گناہ ہی اللہ کی نافرمانی پہ اور اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں بڑے مواحد ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں بار بار مشکلات، بار بار ان معاملات کے اندر ڈالے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کافروں کو دیکھو بڑی موجیں کر رہے ہیں، معیشت ان کی اوپر جا رہی ہے، دنیا کے اندر طاقت میں وہ ہم سے آگے ہیں، پوری دنیا ان کی طرف توجہ ہے۔ جب بھی ملکی حالات خراب ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں بھائی دوسرے ممالک میں، یورپ میں جا رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں، فلاں فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان، یہ بیچارہ نیچے ہی جا رہا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو کافروں کے بارے میں سوچتے ہیں اس کا جواب اللہ نے دیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ تم ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ جن کو ہم نے مہلت دی ہے اور وہ اپنے مزے کر رہے ہیں، مزے، ان کی معیشت اوپر جا رہی ہے، بڑے خوش ہیں یہ کافر لوگ، یہ کہتے ہیں ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا ڈالر، ہمارا یورو بڑا پاورفل ہے، ہم جس ملک کو چاہیں تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مہلت ہم نے ان کو دی ہے، یہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، یہ خوش ہو لیں، راضی ہو لیں اپنی بات۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے یہ کیوں دی ہے مہلت؟ اللہ نے وجہ بتا دی، ہم ان کو اس لیے یہ مہلت زیادہ دے رہے ہیں کہ یہ زیادہ گناہ کریں تاکہ کل قیامت کے روز یہ کسی قسم کا عذر پیش نہ کر سکیں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے۔ یہ رسی ہم نے ان کی اس لیے ڈھیلی کی ہوئی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پھر گناہوں میں نکل جائیں، اللہ کے ساتھ کفر میں نکل جائیں، کل قیامت کے روز اللہ ان کی پکڑ کرے گا۔ اور اللہ نے فرما دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ ان کے لیے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کیا۔ تو اہل ایمان اس بات پہ نہ سوچا کرو وہ کدھر اور ہم کدھر ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی وجہ تو یہ اللہ نے بیان کر دی کہ کافروں کی رسی ہم نے ڈھیلی کی ہوئی ہے، ان کو مال و دولت ہم دے رہے ہیں، وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اہل ایمان، اللہ اکبر، جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نواز دینا، یہ سارے کافر کہیں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ گزر جائے گی زندگی جیسے کیسے، لیکن اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے۔ اور اسی طرح یہ تباہیاں، یہ بربادیاں کس لیے؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنے گربان میں کیوں نہیں جھانکتا بھائی، وہ گندا اور وہ ایسے اور وہ ایسے؟ یہاں اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مخالف، اپوزٹ، ہر جگہ کھڑا ہو کے کہا او یہ سنت ہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سنت ہی ہے نا، چھوڑو پرے اسے، یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے۔ اور اس کے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منکرین حدیث، حدیث کا انکار، کوئی حدیث نہیں ہے، اپنی طرف سے لکھا گیا ہے۔ یاد رکھیں اس کے اوپر کبائر علماء کا فتویٰ ہے، بلکہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے یار سنت ہی ہے نا، چھوڑو پرے۔
پھر آہستہ آہستہ وہ ٹائم آتا ہے کہ اللہ رسول کا نافرمان بن جاتا ہے۔ فرمایا جو بھی اللہ رسول کا نافرمان ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کہے سود حرام یہ سود کھاتا ہے، اللہ فرمائے زنا حرام یہ زنا کرتا ہے، اللہ فرمائے کہ شراب حرام یہ شراب پیتا ہے، اللہ فرمائے لغو باتوں سے بچ جاؤ یہ وہی کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یدخلہ، ہم اس کو داخل کریں گے نارا، آگ کے اندر، آگ کے اندر داخل کریں گے، خالدن فیہا، ہمیشہ پھر اس میں پڑا رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور عذاب بھی ایسا ہوگا جو رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک عذاب یہ ہوتا ہے کسی کو پنشمنٹ دی جائے، اسے مارا جائے، ٹارچر کیا جائے، ایک ہوتا ہے کہ اسے شرمسار کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے، وہ زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ آپ کو آج کل ٹیلی ویژن کے اندر بہت سارے اس طرح کے نظر آ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ مار کی بجائے دوسرے طریقوں سے شرمسار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب بھی، رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ رسول کا نافرمان ہے، اللہ کی شریعت حدود کو پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے، گناہوں کے سبب۔ اور کیسے گناہ؟ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کو پکڑا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ سنیے گا کون سا ظلم؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا سبب قوموں پہ عذاب کا وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک۔ سبحان اللہ عما یشرکون، میرا رب تو پاک ہے، یہ دنیا کے جو شریک ٹھہرائے ہوئے اللہ سب سے پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 تباہ کر دینے والی، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جائے۔ اس میں پہلے نمبر پہ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سارے نبی یہی دعوت لے کے یا قوم اعبدوا اللہ، او ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جاؤ قرآن کا مطالعہ کر لو، جتنی قوموں پہ عذاب، اللہ کی پکڑ، کسی کو اللہ نے غرق کر دیا، کسی کو اللہ نے آسمان پہ جا کے اوندا کر دیا، کسی کے کان پھاڑ دیے، کسی کے دل پھاڑ دیے، کئیوں کو غرق کر کے رکھ دیا۔ جتنے بھی عذاب آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ آپ کو ملے گی اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ شرک۔ اور آپ تو جناب اس جگہ رہتے ہیں، بلکہ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں شاید کہ کوئی گلی اور محلہ شرک سے پاک ہو، اور پھر کہتے ہیں عذاب کیوں آتے ہیں؟ عذاب تو آئیں گے جب اللہ کی زمین پاک نہیں ہوگی، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نہیں ہوگا۔ یاد رکھو شرک ہوتا رہے گا، اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ کل ہی ایک دوست عرفات کے میدان میں کھڑا تھا تو ویڈیو کال کی مجھے، حشاش بشاش خوش ہے۔ میں نے کہا یار دعا کرو پاکستان کے لیے۔ کہتا ہے مولانا دعائیں تو ہم کرتے ہیں لیکن اس ملک سے اللہ ناراض ہے، اس ملک سے خصوصاً اللہ ناراض ہے کہ اس ملک کے اندر ایک عذاب ختم ہوتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس وقت یہ حالت ہے تمہارے اس ملک پاکستان کے اندر، کوئی گورنمنٹ نہیں، کوئی قانون نہیں، کچھ نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بیس، جس کے پاس طاقت اس کے لیے سارا نظام اس کی قدموں میں، اور جو کمزور ہے وہ کچہریوں کے دھکے کھا کھا کے آخر میں آ کے اللہ کے سامنے جب روتا ہے
اس کے آنسو 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ جاتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگیاں اس ملک کے اندر برس رہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہونے والا معاملہ نہیں لگتا جب تک کہ یہ سارے کا سارا نظام بدل کے ہم پھر یہی بات دہرا رہے ہیں، شکلیں نہیں، نظام بدلو۔ نظام بدلو گے انشاءاللہ میرے رب کی رحمتیں آئیں گی، اور پوری دنیا میں صرف ایک نظام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ الشرک باللہ پہلے گناہ ایسا ہے جو تباہ و برباد کر دے۔ میرے پیارے اور آپ کے پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کر دی کہ چاہے تو قتل کر دیا جائے، چاہے تو جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ کو آزمایا جائے، آپ کو چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے، آپ نے پتہ کیا بات کی ہے؟ فرمایا چاہے تجھے جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ کتنا غفور و رحیم رب ہے، اللہ کی قسم 99 قتل کرنے والے کو 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اس قدر غفور و رحیم۔ لیکن جب معاملہ شرک آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جب شرک کا مسئلہ آیا کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا اللہ غفور و رحیم اسے معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ اتنا غفور و رحیم رب آخر اس بات پہ غصے میں آ جائے کہ میرا شریک بناتے ہو، میرا ساجی میرا ساتھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، احد احد، اور تم اللہ اکبر۔ شرک باللہ تباہ کر دیتا ہے، وہ چاہے اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں شرک ہو، بندے کو برباد کر دیتا ہے، دنیا آخرت اس کی خراب ہو گئی۔ یاد رکھیں مختصر یہ بات، جو ساتھی نئے آتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جنہیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا، انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم ایک جمعہ پڑھائیں گے شرک کے اوپر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے شرک کہاں کہاں اور کون کون سا ہے۔ لیکن موٹی سی بات سن لیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کسی کی قدم بوسی کرنا، نظر و نیاز کرنا، کسی غیر کے نام پہ ذبح کرنا، جھولی پھیلا کے کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے دعائیں کرنا، کسی اور پہ توکل کرنا، کسی اور پہ بھروسہ کرنا، کسی اور پہ امید رکھنا، کسی اور کے لیے جھکنا، دعائیں کرنا، کسی کو غوث مشکل کشا کہنا، کسی سے خوف کھانا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرا بابا، میری بس، میرا کاروبار، میرا گھر بار برباد کر دے گا، گویا تو نے اس بابے کو اللہ کا شریک بنایا۔ وہ پڑھے لکھے لوگ، یار میں تو حیران ہوں، ڈاکٹر لیول کے لوگ، انجینئر لیول کے لوگ، حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے میں اتنے سال لگا دیے، MBBS، ہاؤس جاب، اسپیشلائزیشن، اور اس کے بعد ایک بہترین ڈاکٹر جا کے قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے ساڈی بھی چھوڑ لے، ہمارے بھی دکھ پورے کر دے، اتار دے، یہ غم مشکلیں دور کر دے۔ اس نے 8-10 سال لگائے دنیا کمانے کے لیے، لیکن 1 سال بھی اللہ کے قرآن کو دے کے پورا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا۔ او اللہ کے بندو، قرآن سے جڑ جاؤ اگر شرک سے بچنا ہے۔ اہل حدیث کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی، دیوبندی کہلانے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر آپ کو توحید کا علم نہیں ہے اور اس پہ آپ کا عمل نہیں ہے، آپ کو اہل حدیث کہلانا آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس کو سیکھو، اور اس کا بہترین سورس قرآن کا ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یاد رکھو شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ 7 تباہ کرنے والے گناہوں میں، عذاب کو دعوت دینے والے گناہوں میں ایک گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ السحر، جادو، معاشرے میں عام ہو رہا ہے، معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ اور اس جادو کا معنی کیا ہے؟ سحر کا۔
اس کا معنی ہے ایک بندہ پہلے شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر شیطان اس کی مدد کرتا ہے. اسی طرح جادوگر اور شیطان میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ تو اللہ رسول کے مخالفت پہ چلے گا اور میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. پھر اب یہ کرتا کیا ہے جادوگر؟ اور یہ جادو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور عذاب بھیجتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں اشتہار، اللہ کی قسم یہ ہے، اسلامی ریاست کہتے ہیں اسے، اشتہار بابا بنگالی تمہاری ایک رات میں ساری مرادیں پوری کر دے گا. انا للہ و انا الیہ. اور اپوائنٹمنٹ لے کے، ایڈوانس ٹائم لے کے ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی پہنچے ہوتے ہیں کہ بابا بنگالی میری ساری فریادیں پوری کرے گا، اور جا کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں. بابا بنگالی کالے جنگلوں میں سالہ سال چلا کاٹنے کے بعد آپ کے سارے دکھ درد کا مداوع کر دے گا. جس روز تو نے یہ سوچ کے قدم باہر نکالا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، یاد رکھ تیرا دین گیا، تیرا اسلام سے تعلق ختم، تیرا مسلمانیت سے تعلق ختم. اور وہ جو بیٹھا ہے، جو اندر بیٹھا ہے، وہ تو شیطان سے ایگریمنٹ کر کے بیٹھا ہے. اس کے چٹے کپڑوں کو نہ دیکھو، اس کے نورانی چہرے کو نہ دیکھو، اس کے دفتر کی لش پش کو نہ دیکھو. وہ کیا کیا ایگریمنٹ کر چکا ہے سن لیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ جملے بولنے پر بھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو جادوگروں نے خود بتائی ہیں. نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ ہم، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، قرآن کریم کو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ کے لیٹرین میں لے جاتے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ جادوگر، یہ بنگالی بابے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے عامل فلاں فلاں، جو یہ دعوے کرتا ہے نا کہ آپ کی بیوی آپ کے قدموں میں اور آپ کا خاوند آپ کے قدموں میں، سمجھ جاؤ یہ جادوگر. پسند کا رشتہ جہاں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اور رشتے کہاں بنتے ہیں؟ عرش والا بناتا ہے. خبیثوں کے لیے خبیث اور طیبین کے لیے طیبات اللہ بناتا ہے. اور یہ دعوے کرتا ہے. یہ کام کر کے شیطان سے دوستی کرتے ہیں. نمبر ایک بتا دیا. نمبر دو، نعوذ باللہ قرآن کریم کو گندگی سے لکھتے ہیں. اور اسی طرح نمبر تین، اپنے پاؤں کے تلوے کے نیچے رب کا قرآن لکھتے ہیں، سورت فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں نہیں یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ تو نمازی ہے. جبکہ وہ کبھی نماز پڑھے گا تو وضو بھی نہیں کرے گا، اور غسل جنابت پاک ہونے والا غسل بھی نہیں کرے گا، ہمیشہ ناپاک رہے گا. اللہ اکبر. جب جانور ذبح کرے گا شیطان کے نام پر، بسم اللہ پڑھ کے نہیں، شیطان کے نام پہ ذبح کرے گا. اور اسی طرح شیطان کے ساتھ یہ وعدہ کرے گا، میں ستاروں کو سجدہ کرے گا، یہ ستاروں کو اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا. اور اس کے بعد جادوگر، جادو سیکھنے والا، جادو سکھلانے والا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا تھا، جہاں بھی جادوگر مرد اور عورت کو دیکھو قتل کر دو. یہ ریاست کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ جادوگر قتل کر دیا جائے. اور یہاں اشتہار چھپتے ہیں. اس قدر بڑا کبھی عمل آپ کے ملک پاکستان یہاں پہ ہو رہا ہے. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ رحمتیں آئیں گی. جہاں رب کے قرآن کے ساتھ یہ کیا جا رہا، اللہ کے کلام کے ساتھ. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. ابو داؤد کے اندر آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب نے حکم دیا، اور صحابی جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی دن 3 جادوگر قتل کیے تھے. اور اماں حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کی ایک لونڈی تھی، اس نے کوشش کی اماں حفصہ پہ جادو کرنے کی. ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے پکڑا، فوراً سرکاری نمائندے کو بلایا اور اپنے سامنے اس کی گردن اتروا دی. شریعت نے اس قدر سخت حکم لگایا ہے ان کے اوپر. بات جاؤ اللہ کے لیے، خصوصاً میری مائیں اور بہنیں، یہ جو 100 روپے کا تعویذ لے کے آتی ہے نا کہ میرا خامد میرے قدموں میں آ جائے، اس عورت کو اللہ ہی ہدایت دے
یقین جانے نیک شریف عورت تو وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے خامنہ میرا میرے سر کا تاج رہے، میرے گھر کا سردار رہے، میں اس کی مطیع و فرما بردار ہوں۔ وہ یہ نہیں ہوتی کہ 100 روپے کا تعویذ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا فلاں ہماری مدد کر، 100 روپے میں 100 روپیہ بھی دیا اور ساتھ اپنا عقیدہ توحید مسلمانیت بھی اسے دے کے آ گئی کہ آج کے بعد میں مسلمان نہیں، میں مشرک ہو چکی ہوں۔ یہ 50 اور 100 روپے میں آپ کو یہ ملے گا، اور جادو کروانے جاؤ گے وہ لاکھوں کی ڈیمانڈ کرے گا، لاکھوں کی، اور آپ اس کو بھریں گے اس کو، اور اس کے بعد اپنا ایمان بھی ختم کر بیٹھیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، بے گناہ کسی کو قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی جان کو قتل، ہاں حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ یاد رکھیں، کلمہ گو جب تک کلمے کے اس کرائیٹیریا کے اندر رہتا ہے، اسلام نے کہا اس کا جان، اس کا مال، اس کا سب کچھ پورا من ہے، کوئی اس کی طرف نہ دیکھے۔ لیکن جب اس دائرے سے باہر نکلتا ہے پھر سزائیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ ہاں 3 وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ قتل کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ 3 وجہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شادی شدہ ہے، زنا کر لے، اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر اس نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر وہ اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ کے وہ مرتد ہو جائے، کوئی اور دین قبول کر لے، اس بنیاد پہ بھی اس کا قتل کیا جائے گا۔ اور یہ ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اسلام کی حقانیت کا مسئلہ ہے۔ لیکن کسی عام مسلمان کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مسلمان کو بغیر وجہ کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اسی میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ ایسے بندے پہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَعْنَهُ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس بندے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مسلمان کے قتل میں زمین اور آسمان کی ساری مخلوق شامل پائی جائے، اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے۔ مسلمان کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، اور اس کا قتل کرنا معاشرے کے اندر تباہی کا سبب ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ دیکھیں کتنے قتل ہوئے، شہید ہوئے افغانستان، وہ فرشتوں کی سرزمین، سبحان اللہ، شام، فرشتوں کی سرزمین، کتنا قتل عام ہوا۔ روس، کیا امریکہ، کیا یہ بدماش طاقتیں، کہاں وہ شام کا نام نہاد صدر، سب نے مل کے اس زمین کے اوپر اللہ کے فرشتے جہاں پر بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شام ایسی سرزمین ہے جہاں پہ ہر وقت اللہ کے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اگر شام میں امن نہیں رہے گا، پوری دنیا میں امن نہیں رہے گا۔ بتائیں مجھے، آج شام میں امن نہیں ہے، پوری دنیا میں امن ہے؟ نہیں ہے، اور نہ ہوگا جب تک شام پر امن نہیں ہوگا، پوری دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ مسلمان اتنے قتل کیے گئے، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں؟ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے یارو، اللہ ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4 جو سبب بنتا ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا، اور اتنا خطرناک یہ گناہ ہے جسے شریعت نے کہا ہے مہلک ترین گناہ، سود جیسی لعنت،
اللہ اکبر. میں نے اس پہ جمعہ پورا پڑھایا ہے، لیکن انشاءاللہ ایک جمعہ آگے پھر آنے والا ہے، اس میں سود کے متعلق فتاوی جات، سود کی اقسام، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے بیان کریں گے. سود ایسا گناہ ہے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوڑو یار، تم سمجھتے ہو 2 پیس پہن کے 3 پیس پہن کے کوٹ ٹائی لگا کے بینک کے اے سی کمرے میں بیٹھ کے 2 لاکھ تنخواہ لے کے باہر نکلتا ہوں اچھی گاڑی، گھر جاتا ہوں اچھا گھر. چھوڑ دو اللہ کے لیے، چھوڑ دو. حرام کی کمائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے پر. ان چاروں پہ لعنت ہو. یہ چاروں کے چاروں برابر ہیں گناہ. میں کیا کروں ایسی گاڑی، 2 پیس ٹائی کوٹ پینٹ، میں کیا کروں یار؟ میں اس تنخواہ سے اپنے بچے پالوں اور بچے بھی نافرمان نکلیں، اور قیامت کے روز اللہ فرمائے تیرا جسم تو حرام پہ پلا ہے لہذا تیرا جہنم میں ٹھکانہ بنے. اور معاشرہ برباد. ہم سراہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا گورنمنٹ اچھا کام کرے، اچھا دائی اس کو سراہتا ہے. اگر پرویز الہی نے لوکل گورنمنٹ کے اندر لوکل عام سود کے اوپر پابندی لگائی اور سزا کا مطالبہ بھی کیا اور قانون پاس کیا اس نے کہ لوکل لین دین میں سود کرے گا اسے سزا دی جائے گی، لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ملکی لیول پہ، ملکی لیول پہ سود کا خاتمہ ہو، کیونکہ یہ اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے. ملک ترقی نہیں کر سکے. سود سے نکلیں، سود کی لعنت سے نکلیں، اور ہم انشاءاللہ روکھی سوکھی کھا لیں گے. اور کھا لو گے لیکن کھائیں گے حلال کی انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب تو اور ایمان تازہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا کہ جب اس دریا کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی بچی جو مسکرا رہی تھی اور اس سے کسی نے پوچھا تیری ماں کہاں ہے، تو اس نے آگے سے ہنس کے کہہ دیا، اس نے کہا میری ماں تو پانی میں بہہ گئی، میری ماں تو پانی میں بہہ گئی. ہنس رہی ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس نے اس زندگی گزارنی ہے کتنا لمبا سفر ہے، اور ماں کے بغیر وہ جوانی ہو اور ماں کے بغیر کچھ بھی نہیں. اگر اللہ عذاب بھیج دے پانی کا، یہ چناب آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ملتان میں آ جائے، آپ کی فیکٹری چلی جائے، آپ کا کاروبار، آپ کا سب کچھ بیچ جائے، پھر بھی حرام کھاؤ گے. یہ اللہ دکھا رہا ہے دیکھ لو لعلہم یرجعون، شاید کہ پلٹ. وہ باپ بیٹھا ہوا اس کے آنسو آنکھوں سے ہٹنے کا نام کہتا ہے میری بیوی بہ گئی، میرے بچے بہ گئے، میرا سب کچھ بہ گیا، میں اکیلا ہی رہ گیا، میرا گھر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ چلا گیا. ہم نے اے سی والے کمرے دیکھے، وہ اے سی سمیت بہ گئے، اور وہ جو اے سی چلا کے سوتا تھا وہ روڈ پہ مچھروں کے اندر سویا ہوا ہے. لعلہم یرجعون. اور لوگوں لوٹ آؤ اللہ کی. تم یہ نہ سمجھو ہم ملتان والے پارسا ہیں اور راجن پور، فاضل پور، داجل، رجحان، کوئٹہ، بلوچستان، سکھر، حیدرآباد وہ سارے بے ایمان تھے، ہم بڑے ایمان والے اس لیے بچ گئے. نہیں نہیں میرے بھائی، یہ اس رب نے کرم کر دیا، اس کی مہربانی ہو گئی ہے، ورنہ ہم گناہوں میں شاید ان سے بھی آگے تھے. اللہ اکبر. انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. 5ویں نمبر پہ تباہ کر دینے والا گناہ یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانا چھوڑ دیجیے اللہ کے لیے. اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ آئے نا تھوڑا سا چھوڑ دیں. یتیم کا مال کھانے والا کبھی دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. اور اس کے بعد 6 نمبر پہ میدان جنگ سے بھاگنے والا، میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا. ایک ہوتا ہے کہ ترتیب بنائی ہے، لڑ رہا ہے، پھر پیچھے آیا، پھر آگے بڑھ گیا، یا پیچھے آ کے اپنے ساتھیوں سے مل کے پھر حملہ کر دیا. ایک ہوتا ہے پیٹھ دکھا کے بھاگنا. انڈیا بڑا طاقتور ہے، ہم کیسے لڑیں؟ امریکہ بڑا طاقتور ہے، ہم کیسے لڑیں؟ یہ اتنا کبھی عمل ہے، اتنا خطرناک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تباہ کر دینے والا عمل ہے. تباہ.
اللہ ہمیں بہادر بنا دے، اللہ ہمیں بہادر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7، پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگانا۔ نیک بیویاں، اللہ والی، بھولی بھالی، جن کو زیادہ چرب زبانی نہیں آتی، ان کے اوپر تہمت، زنا کی، برائی کی، یہ ایسا عمل ہے اللہ کی قسم اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے۔ یہاں تو اب ڈر لگتا ہے اللہ کی قسم اپنی بچیوں کو باہر نکالنے سے، حیرانگی ہوتی ہے، حیرانگی اللہ کی قسم۔ سکول کا بچہ ہے، سکول کا بچہ، شاپ پہ گیا، وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں یونیفارم پہنی ہوئی ہے، بڑے اچھے لیول کا سکول ہے، اور اس بچے نے کیا، وہاں سے ایک سگریٹ لی اور سگریٹ سلگا کے صبح صبح بیٹھ کے پی رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بچہ جو اس وقت بچپن کی حالت میں یہ کام کر رہا ہے، اللہ کی قسم جب یہ بڑا ہوگا، یہیں سے اسی سکول سے تربیت لے کے بڑا ہوگا، تو یہ بڑا ہو کے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ آج تو یہ حالت ہو گئی ہے، بچیاں، شریف بندہ ایسے لپیٹ کے پھر رہا ہے جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے دیے ہوتی ہے، وہی بچ جائیں گے، ورنہ جو حالات بن گئے اللہ کی قسم۔ سوشل میڈیا طریقے سکھا رہا ہے، طریقے، گھر سے بھاگنے کے طریقے، ماں باپ کی عزت کو پاؤں تلے روندنے کے طریقے، تم نے فرینڈ شپ کیسے کرنی ہم تمہیں بتائیں۔ انا للہ و تباہ کر دینے والے گناہ ہیں میرے بھائی۔ اسی طرح یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اندر بے حیائی بڑھ جائے گی، بے حیائی یہ عذاب کا سبب ہے، اللہ بیماریاں بھیجے گا تمہارے اندر۔ ناپ تول میں کمی، سارے ہی بیٹھے ہو، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے 1 kg کہہ کے 900 گرام چیز دی جاتی ہے، 1 kg 1000 گرام کا ہوتا ہے، اور وہ 900 گرام دے کے کہتے ہیں یہ 1 کلو ہے، 1 کلو ہے۔ شرعام یہ کام ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا ہوگا پھر اللہ تمہاری روزی تنگ کر دے گا۔ ناپ تول میں کمی روزی کی تنگی کا سبب بنے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ بارشیں نہیں دے گا، اللہ رسول سے عہد توڑو گے اللہ رسول کا جو دشمن تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور اللہ کی زمین پہ اللہ کی بادشاہت، حاکمیت، شریعت نافذ نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کسی طاقتور کافر کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا جو وہاں سے بیٹھ کے تمہاری لگام میں ہلائے گا اور تم کچھ کر بھی نہیں سکو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میری بات آج لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ آپ کے پڑوس میں افغانستان ابھی فتح ہوا ہے، لوگوں نے کیا ہے، ان لوگوں نے اپنی طاقت کے مطابق جو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اسلام کو نافذ کیا۔ چند سال اور گزار لیں آپ، اب بھی ان کی کرنسی آپ سے باہر ہے، لیکن چند سال کے بعد جو یہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اگر ایسے ہی رہی، چند سال کے بعد آپ لوگ کہیں گے کہ ہم ویزا لگوا کے وہاں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، یہ پوزیشن بن جائے گی اگر اسی طرح ہم اپنی لگامیں غیروں کو پکڑائے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، باتیں بھی بس جو میں نے بیان کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ اللہ کے عذاب آ رہے ہیں میرے بھائی، کثرت سے توبہ کرو، کاؤنٹر پکڑ لو، کاؤنٹر، تسبیح کو چھوڑ دو، کاؤنٹر پکڑ لو، یہ منکے والی جو تسبیح ہوتی ہے اسے چھوڑ دو، کاؤنٹر پکڑ لو، اس پہ علماء کچھ حکم نہیں لگاتے، کثرت سے پڑھو استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، کثرت سے پڑھو رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم استغفار کرتی رہتی ہے اللہ اس پہ عذاب نہیں بھیجتا، اللہ ناراض ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرو۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے غصے کو وہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ ان چیزوں پہ عمل کرو، اور دعا تو میرے بھائی رج کے مانگو، رج کے مانگو۔ آپ اندازہ کریں شیطان نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے شیطان کی دعا کو بھی پورا کر دیا تھا، اس نے کہا تھا نا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، تو اللہ نے اس کی سن کے پوری کر دی تھی۔ ہم تو پھر مسلمان ہیں، اس کی عبادت کرنے والے بندے، کثرت سے دعائیں کریں اپنے ان بھائیوں کے لیے، واللہ ان بھائیوں کے لیے۔ آپ تک وہ خبریں پہنچی نہیں ہیں جو ہمیں ہمارے دوست ساتھی، تنظیمی ساتھی ہمیں کال کر کے بتا رہے ہیں، ابھی تک سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ کہ جن کے سروں پہ کوئی سایہ کرنے کی جگہ نہیں، 100 بندہ پانی میں کھڑے ہو کے راتیں گزار رہے ہیں،
آرام سے بیٹھے ہو نا سکون سے، 5 منٹ مولوی صاحب خطبہ لیٹ کر دے تو ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ پانی میں کھڑے ہیں، کوئی ان کا پرسانی حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں جو پوچھنے والے ہیں وہی تھے جسے تم ملا کہتے تھے، جسے تم مولوی کہتے تھے۔ وہ نکلے اپنے گھروں سے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے، جو کچھ ان کے پاس تھا آپ لوگ ساتھ کھڑے ہوئے، وہ پہنچ گئے، شب و روز دن رات لگے ہوئے ہیں، جتنا اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گوگل کے اوپر سرچ کر رہا تھا کہ مساجد پاکستان میں کتنی ہیں، تو ابھی میں کسی اور کام میں مصروف ہو گیا تو میں دیکھ نہ سکا۔ صرف سندھ کے اندر، پورے سندھ میں نہیں، کچھ سندھ کے حصے کراچی سمیت 10 لاکھ مساجد ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نیک بندے، مخلص بندے اگر اقتدار میں آ کے نظام مصطفیٰ قائم کر دیتے ہیں تو میرے بھائی کوئی گلی محلہ نہیں بچے گا جہاں پہ انشاءاللہ ہر گلی کے اندر مسجد ہے، اور مسجد ہی مومن کے لیے عدالت بھی ہوتی ہے، فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، معاملات حل بھی کیے جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، سنائے بھی جاتے ہیں۔ 10 لاکھ مسجدیں صرف اس ایریے میں ہیں۔ پورے پاکستان میں کم و بیش میں نے دیکھا نہیں ہے، آئیڈیا ہے کوئی 1 کروڑ کے قریب مساجد ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اسلام غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ، اور باطل طاقتیں مٹ کے رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔